ریالٹی ہوروزن ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جو داستان آپ لوگوں کے لیے پیش کی جا رہی ہے یہ سعودی عربیہ کے سب سے مضبوط بادشاہ شاہ فیصل کے قتل کی کہانی ہے، لیکن اس سے آغاز سے قبل ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ شاہ فیصل جو 1964 میں تخت عرب پر براجمان ہوئے، اسلامی اتحاد کا سوچ رہے تھے، ان کا پہلا عمل شاہی بچوں کو امریکہ اور یورپ میں تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگانا تھا۔ انہوں نے خطرے کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ بچوں کو اپنے ملک میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ ایک دن جب شاہ فیصل توپ کاپی محل میں تشریف فرما تھے تو انہوں نے فخر الدین پاشا کے لائے ہوئے مقدس اشیاء کو دیکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فخر الدین پاشا پر رحم فرمائے، اگر وہ انہیں نہ لاتے تو جنگ کے دوران ہمارا کوئی بدو انہیں اٹھا لیتا، انہیں چند ڈالر کے عوض بیچ دیتا، ہمیں معلوم تک نہ ہوتا کہ اب یہ سب کہاں ہے۔ انہوں نے ایک ترک سے شادی کی، انہوں نے 1932 میں بطور وزیر خارجہ روس کا دورہ کیا، واپسی پر استنبول میں رکے۔ استنبول میں رکنے کے بعد عفت خانم کا رشتہ مانگا، نکاح ہوا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر سعودی عربیہ آ گئے۔ اسی سال ان کی شادی ہوئی، ان کے 7 بچے تھے۔ عفت خانم نے اپنے شوہر سے ترک زبان میں بات کرنا شروع کر دی، بعد میں ان کے شوہر شاہ فیصل نے انہیں عربی بھی سکھائی۔ شہزادہ سعود جو ملکہ عفت کے بیٹوں میں سے ایک ہیں، نے 1975 سے 2015 تک تقریباً 40 سال تک سعودی عرب میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے تاریخ رقم کی اور دنیا کے سب سے طویل وزیر خارجہ بنے۔ صدر ایردوان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کی حمایت کرنے والے ممالک کے خلاف تیل کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے لیے شاہ فیصل نے 1968 میں تمام عرب ممالک کو متحد کیا اور عرب تیل برآمد کرنے والے ممالک OAPEC قائم کی۔ اس طرح وہ مغرب کے خلاف آزادانہ فیصلے کر سکتے تھے۔ جب اسرائیل نے 1973 میں بیت المقدس پر قبضہ کرنا شروع کیا تو شاہ فیصل نے فیصلہ کیا کہ OAPEC کے ساتھ تیل کی پابندیاں اسرائیل کی حمایت کرنے والی تمام مغربی ریاستیں بالخصوص امریکہ پر عائد کی جائیں۔ اس صورتحال نے امریکہ اور مغرب کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا۔ امریکہ جو کہ مشکل حالات میں تھا، اس نے وزیر خارجہ ہنری کیسنجر کو شاہ فیصل کے پاس بھیجا۔ کیسنجر نے شاہ فیصل کو پابندی کا فیصلہ ترک کرنے کا بولا، بہت آمادہ کرنے کی کوشش کی، ہر طرح سے منت سماجت کی، لیکن شاہ فیصل نے بالکل تصویر کی طرح اس کے چہرے کو دوسری طرف کر دیا اور اس کی جانب دیکھا تک نہیں۔ کیسنجر اپنی یادداشتوں میں بتاتے ہیں کہ شاہ فیصل بہت غصے میں تھے۔ میں نے پوچھا، میرے جہاز کا انجن ختم ہو گیا ہے، کیا آپ اسے دوبارہ بھر سکتے ہیں؟ شاہ کا لہجہ سخت ہو گیا اور مجھے کہا، میں بوڑھا آدمی ہوں، مرنے سے پہلے میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں دعا کروں، مسجد اقصیٰ میں 2 رکعتیں ادا کروں، کیا آپ اس میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ کیسنجر جو کہ یہودی نژاد تھا نے دھمکی آمیز لہجے میں جواب دیا، ہم تمہارے تیل کے کنویں پر بمباری کریں گے۔ شاہ نے ناقابل فراموش جواب دیا، تم تیل کے کنووں پر بمباری کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو ہم اور ہمارے آباء و اجداد کھجور اور اونٹ کے دودھ پر زندہ رہتے تھے، ہم دوبارہ اسی طرح زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن تم تیل کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد یورپ اور امریکہ کو تیل کی ترسیل روک دی گئی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد پوری دنیا میں تیل اور توانائی کا بحران پھیل گیا۔ اس وقت ٹائم میگزین نے شاہ فیصل کو مین آف دی ایئر منتخب کیا اور میگزین کے سر ورق ان کی ایک تصویر شائع کی۔ شاہ فیصل نے فلسطین کی آزادی کے لیے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے بہت ہی دل فریب تقریر کی۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے مرنا بھی بہت باعزت موت ہے۔ انہوں نے دنیا بھر سے مسلمان شخصیات جیسے محمد اسد، محمد علی، سید مدودی، محمد قطب اور اپنے ملک کے تمام
بااثر شخصیات کو مدعو کیا۔ ان کے قریبی دوستوں میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جانے پہچانے تھے۔ انہوں نے اخوان المسلمون کے اراکین کو تحفظ فراہم کیا اور ملازمتیں بھی دیں، جنہوں نے مصر میں سید قطب کی پھانسی کے بعد مصر چھوڑنا پڑا تھا۔ شاہ فیصل کو 1975 میں ان کے محل میں قتل کر دیا گیا۔ اس کا بھتیجا فیصل بن مسید اس کے قریب پہنچا اور بندوق سے 2 گولیاں چلائی۔ وہ بادشاہ کے جبڑے اور کان کو نشانہ بناتا ہے۔ شدید زخمی شاہ فیصل دم توڑ گئے۔ اس قتل کو انجام دینے والا فیصل بن مسید اس وقت امریکہ سے آیا تھا۔ قتل کے اس اقدام میں امریکی کردار خفیہ نہیں تھا۔ شاہ فیصل کے قتل کے ساتھ امریکہ نے خطے میں تمام عرب ریاستوں کو پیغام بھیجا کہ ہماری مخالفت کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ شاہ فیصل نے پاکستان کے دورے کیے اور وہ ایک اپنا اسلامک بینک بنانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ممالک اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ان کو کفار کے سامنے کھڑے ہونے میں کوئی پرابلم نہ آئے، کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شاہ فیصل مسلمانوں کے لیے بہت ہمدردی رکھتے تھے، فلسطین کے بارے میں بہت ہمدردی رکھتے تھے، لیکن امریکہ کے اس بیان کہ جو مخالفت کرنے والوں کا یہی انجام ہوگا، اس کے بعد خوف کی وجہ سے کوئی مزاحمت نہ کر سکا سوائے پاکستان، یمن اور ایران۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی خالد بن عبدالعزیز نے اقتدار سنبھالا اور انہوں نے شاہ فیصل کی تمام قومی پالیسیوں کو بدل دیا اور امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔